تریفاں عظمتاں کبریائیاں ثناواں عطاواں جڑا کہ قادر مطلق ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے کائنات ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ ان اللہ علی شیء ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، سب کچھ اس کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ اللہ کے کائنات کی حمد و ثنا کے بعد درود پاک نبی پاک صاحب دولت امام الانبیاء محمود کبریا احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقدس اور طیبہ اور طاہرہ پاکات کے اندر درود و سلام کے بعد آپ کی آل کے درود و سلام، آپ کے اصحاب کے درود و سلام کے بعد گرامی قدر 17واں پارہ جو آیت مبارکہ جناب کے سامنے مختصر صلاۃ کے بعد تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے لا رہے پیغام کے اندر لا رہے سچی اور سچی اور بے عیب کتاب کلام ربانی کتاب مقدس کلام شفا کلام ثواب قرآن مجید فرقان حمید دے 17واں پارہ دے وچ آیا مبارکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب اساں تانوں دونوں جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجے۔ مختصر وقت کے اندر نبی کریم امام الانبیاء محبوب الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت جو ہے، اللہ رب العالمین میرا باٹا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں حضور فرمائے اور انہاں جملیاں کو سن کے سمجھ کے اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ میں بالا مبارکہ کو لے کے پیرا دے ناخنوں کا رحمت کی رحمت دے، میرے کریم آقا کا بولنا بھی رحمت، میرے محبوب کا چلنا بھی رحمت، میرے محبوب کی گفتگو بھی رحمت، میرے محبوب کا لیٹنا بھی رحمت، میرے محبوب کا صحابہ سے بیٹھنا بھی رحمت، میرے محبوب کا عرش عظیم کے جانا بھی رحمت، میرے محبوب کا اپنے غلاموں واسطے دعا کرنا بھی رحمت۔ ایک دن ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے حضور تساں جے غلام نوں ڈانٹ رہے سن، حالانکہ میرے کریم آقا نے اپنی ذاتیات واسطے کہتے کسی کو ڈانٹیا نہیں۔ ساڈے مومنہ دی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور تساں جے ڈانٹ رہے سن، میرے نبی نے فرمایا شاہ گھبرا نہیں، میں اللہ کی بارگاہ سے دعا کر دیتی ہے اللہ اس میں اپنے غلام کو ڈانٹا ہوں اتنا ثواب عطا فرمائے جتنا فرض نماز کا ثواب عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارے جہانوں واسطے رحمت بن کے تشریف لے آئے ہیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہر امتی کو اپنے ہر غلام کو عزت عطا فرمائی ہے۔ اور اس دور کے اندر اصل کی کرتے ہیں سانو کسی نے تھوڑی جی سرکاری لگ جائے، مہرائی لگ جائے، کارڈ لگ جائے، نمبرداری لگ جائے، اسی اگلے کو نیچا سمجھ کے انہوں شرمسار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر لمحہ ہر گھڑی اپنے ہر امتی کا خیال رکھا ہے۔ ایک دن ایک بندہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارا مہمان ہوں اور تمہارے کول ہی میں آرام کرنا، توجہ ہے نا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر مبارک علماء فرماتے ہیں بالکل مختصر جیسی میرے کریم آقا مہمان یا مسجد الحرام سن یا صحابہ ول بھیج دینا، وہ آن والا کہنا سویا میں رہنا ہی تواڈے کولے کہ میں کھانا بھی تواڈے کول کھانا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا منا و صدقۃ اجر دے دیا، میں تیری میزبانی بھی کراں گا، میں تینوں بستر بھی دیاں گا، میں تینوں ٹھہراواں گا بھی۔ تاریخ پڑھ کے دیکھو غالباً 5 تو 7 بکریاں بدو کے میرے کریم آقا نے دھویا اور گھر کے جتنے افراد سے سارے دا کھانا لے آ کے ان کے سامنے رکھ دیا۔
بڑا تازہ بندہ سی قد کاٹ والا انہیں وہ 7 بکری نے دودھ بھی نوش کر لیا اور گھر والے سارے افراد کا کھانا بھی کھا لیا اور میرے کریم آقا جی جو اللہ فرما رہے قرآن وما ارسلناک بولو وما ارسلناک ذرا سستی آواز بولو وما ارسلناک سارے بولو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میرے محبوب نے رحمت والے ہاتھوں کے بستر بنایا اور اپنے مہمان کو ان کے آرام کرنے واسطے میرے نبی پاک نے فرما دیتا مہمان انہیں آرام کرنے لگ پیا علماء کرام فرماتے نے رات خواب کے عالم میں انہیں اپنے آپ کو سمجھا کہ میں جنگل میں اندر پھر رہا 5-7 بکری نے دودھ نوش کیتا سی سارے افراد کا کھانا کھاتا سی میدا خراب ہوا خواب کے عالم میں انہیں بستر دے بول کر دیتا بستر دے انہیں غلاظت کر دیتی جب بستر سارا بگڑ گیا خراب ہو گیا بدبو آنے لگ گئی اب بڑا ہی ساری صاف ہوا اور جلدی نے لوگ کے دروازہ کھولے اپنے باہر نکل گیا دوڑ گیا ایک پورے دے پہنچے جا کے غسل کیتا جب غسل کر کے کپڑے صاف کر کے جیبی وچ ہاتھ پائے توجہ کریا تے جیبی وچ ہاتھ پا کے دیکھیا تے سونے دی انگوٹھی سی جیب دے اندر کوئی اور ایک روایت ہے جو کہ قیمتی تعویذ سی وہ کوئی سمجھ آ رہی ہے سونے دی انگوٹھی نہیں ہے اوکے میری سوچن لگ پیا تو میں بڑا ہو گیا کہ سونے دی انگوٹھی بڑی قیمتی ہے میں واپس لین واسطے جاواں کچھ لوگوں کا ہجوم ہوگا اللہ کے رسول کے صحابہ آگے ہوں گے میں غرارت میں بستر گندہ کر کے آیا میں کس طرح سامنا کروں گا لیکن مجبور ہو گیا کہ بڑی قیمتی انگوٹھی ہے میں لے کے آنی ہے جب وہ واپس آیا کہ بندہ کوئی نہیں اللہ میرے تے تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے برتن کے اندر یہ سمجھو کہ بالٹی کے اندر پانی پا کے وہ رکھ کے تے اس بستر کو صاف کر رہے تھے وہ جب تکیا کہ میرے غلاظت والے بستر کو اللہ کے رسول صاف کر رہے تھے وہ فوراً کرنا چاہنے کے اندر کہ سونے اللہ تعالیٰ اس بستر کو صاف نہیں کر رہے ہو تو میرے دل کو صاف کر دیتا ہے جب آقا علیہ السلام نے قریب پہنچے میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا غسل کر لے آئے تو غور نہیں کیتا وہ دل کے اندر ڈر رہا ہے کہ میں سامنا کیویں کروں گا میں بستر کا غلاظت کر کے آیا میں اسے بدبو کر کے آیا میں سامنا کیویں کروں گا اج سامنے تو مارا دیا اس کر دے اسی دا میرے بان پکڑ لینے اسی دے جانی دشمن بن جانے اسی دی نسل تک پہنچ جانے نبی نے غلاظت کو صاف کر کے فرمایا بیٹیا غسل کر لے حضور کر لیا فرمایا تے بیٹھ جا میں تیرے واسطے ناشتہ لے کے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین جب آقا علیہ السلام نے جملہ کہہ کے جان لگا کہ بیٹھ جا میں تیرا ناشتہ لے کے آؤں گا میرے آقا نے گزر ہویا انہوں نے فوراً میرے آقا کا دامن پکڑ لیا بازو پکڑ کے اندر سن لیا واقعی میرے آج پتہ لگا ہے دنیا کے اندر تواڈے ورگا مخلص تے مہربان ہے کوئی نہیں دنیا کے اندر تواڈے ورگا مخلص تے مہربان ہے ہی کوئی نہ بس دوڑیا دوڑ کے اپنے قبیلے میں گیا اپنے خاندان میں گیا بتایا لوگوں میں جو ہستی کا دیدار کر کے آیا میں جو ہستی میں مل کے آیا جنہوں اللہ نے قرآن فرمایا میں کہہ رہا نا جنہوں اللہ نے قرآن فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین لوگوں جس نبی کا لوگ گرا کرتے رہے آج میں اس نبی کی میزبانی دیکھ کے آیا آج اس نبی کی میں مہمان نوازی دیکھ کے آیا آؤ میرے چاندے اور دنیا سے بھی کامیاب ہو جائیے اور آخرت سے کامیاب ہو جائیے میرے نام چلو اس نبی کا کلمہ پڑھ لیجیے پھر 2-4 نہیں تاریخ پڑھ کے دیکھو 500 بندہ اپنے قبیلے کا لے کے آیا اتنا بولو اتنا 500 بندہ اپنے قبیلے کا لے کے آیا اور میرے کریم آقا کی بارگاہ حاضر ہو گیا سونے اللہ تعالیٰ مہربان مینوں بھی کلمہ پڑھا کے اپنے لوگوں کو غلام بناؤ اور میں اپنا سارا قبیلہ بھی لے کر بڑی بارگاہ حاضر ہو گیا انہوں نے بھی کلمہ پڑھا کے تو مسلمان کر دیا اسی کرتے ہیں اسی آج اگلے کو نیچا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں میرے کریم آقا نے ساری زندگی اپنی ہر انتی کا ہر لمحہ خیال رکھا ہے حضرت جابر کہہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ
آپ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کے نال جا رہے تھے، ایک جنگ سے جا رہے سن، میرا اونٹ کمزور ہے، ضعیف ہے، چل نہیں سکتا، میرے آقا علیہ السلام اپنے گھوڑے کے سوار میں، کریم آقا آگے کے تشریف لے کے جا رہے ہیں، دو تو تین مرتبہ میرے کریم آقا نے پیچھے مڑ کے دیکھا جب جابر نظر نہ آئے، میرے آقا علیہ السلام نے گھوڑا واپس موڑیا اور جابر سارے تو پیچھے آ رہے سن، فرمایا جابر نے دوڑانا نہیں، اور سونے دے دوڑوں کی ہمت ہی کوئی نہیں، ہے ہی کمزور، ہے ہی ضعیف، ہے ہی بڈھا، دوڑانا کیوں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اور جابر میں دونوں جہاں واسطے رحمت پڑھ کے آیا ہوں، انسان اور جن میری رحمت کو جانتے ہیں، میرے کریم آقا نے جی ہاتھ میں چھڑی پکڑی سی، توجہ کریا دے، میری چھڑی پکڑی سی، وہ اونٹ نو لا کے فرمایا تو چلتا کیوں نہیں ہے؟ آؤ گرامی قدر توجہ دا مقام میرے تے تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چھڑی لا کے فرمان لگے چلتا کیوں نہیں؟ میرے کریم آقا دی چھڑی لگی، اٹھ دے اندر اتنی طاقت تے پاور آ گئی، میرا سارے انوزیر تے آ رہے اسی، جب میرے کریم آقا دا حکم تے آڈر ملیا، اس اٹھ دے اندر اتنی طاقت تے پاور آ گئی، انہیں سارے انوزیر چھوڑ دیتا، سب تو پہلے اگے نکل گیا، میرے کریم آقا گھوڑا دوڑا کے گئے، فرمان لگے او جابرہ سانو ملال ملالے سی تیرے قافلے والے سانو ملال ملالے سی تیرے قافلے والے کہ اونٹ جڑا سارے تو پیچھے آ رہے سی، جڑا چل نہیں سکتا سی، جڑا جناب اللہ دوڑ نہیں سکتا سی، میرے کریم آقا دی چھڑی لگی، بلکہ رحمت والا میرے محبوب کا ہاتھ لگا، رسول جگری تجھے طاقت تے پاور آ گئی، جڑا چل نہیں سکتا وہ سارے پیچھے چھوڑ کے سب کو آگے نکل گیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے جنہ نے پڑھاؤ کیتا، قافلہ رکیا، میرے آقا علیہ السلام مسکراندے میرے کو لگتے ہیں جابر تیرا اونٹ میں نے پسند آ گیا، توجہ ہے کہ کہیں لگے تیرا اونٹ میں نے پسند آ گیا ہے۔ جابر کہتے میں سوچن لگ پیا میرے کو سواری بھی یہی ہے اور میں نے پیسے کی ضرورت ہے، میرے کریم نے فرمایا جابر تیرا اونٹ میں نے پسند آ گیا ہے، دینا ہی حضور تہاڈا حکم ہے، توجہ ہے حضور تہاڈا حکم ہے، فرمایا گل کر کے مال کی دے بازار بیچ کے ہمیں کتنے پیسے ملے گا؟ جابر ڈر کے کہتے ہیں حضور میں 6 دینار لوں گا، میرے کریم نے فرمایا نہیں میں تجھے 10 دینار دے گا، کتنے دے گا؟ میں تجھے 10 دینار دے گا، میرے کریم آقا نے فرمایا بلال عرض کی حضور، فرمایا اس کو پیسے دے دو، 10 دینار دے دیے، میرے کریم آقا نے فرمایا جابر پیسے پکڑ لے اور مال واپس جا کے مدینے لے لے۔ جابر سوچن لگ گیا کہ میں تے اپنے دل کی ارادہ کیتا سی مینوں پیسے دی بھی ضرورت ہے، مینوں سواری دی بھی ضرورت ہے، پالا مینوں پیسے بھی مل گئے نے، مینوں سواری بھی مل گئی ہے۔ اللہ اکبر، اسی ہر بندے کی خامی کی تلاش ہے جا، میرے نبی نے ہر امتی کو عزت عطا فرمائی ہے، ہر امتی کو عزت عطا فرمائی ہے، رحمت نہ نوازے ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اسی سفر کو واپس آئے، مدینہ پاک پہنچے، میں سویرے اٹھیا، اس میں نہایا، نہا دھلا کے صاف ستھرا کر کے نئی رسی لے کے آیا، انہیں نکیل پائی، اسے ناولہ جڑی ہے ان تیار کر کے کہ صبح سویرے اٹھ کے اونٹ پکڑیا تے آقا علیہ السلام کی بارگاہ حاضر ہو گیا، حضور ہے تہاڈا مال ایسے تے میں لے لے، میرے کریم آقا نے مسکرا کے فرمایا اونٹ بلا جابر تیرا اونٹ بڑا پیارا ہے، میرے دل نو بھا گیا ہے، مجھے پسند آ گیا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے اونٹ دی نکیل پکڑ لی، رسی پکڑ لی، ڈور پکڑ لی، حضرت جابر کہنے میں اونٹ پکڑا کے بس واپس جا رہا سی، میں گلی کے نکر تے پہنچے، ہولی جی آواز ہے جابر، میں مڑ کے دیکھا میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا ذرا واپس آ، ذرا واپس آ۔ حضرت جابر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ واپس آیا، میرے کریم آقا نے فرمایا جابر میرے رب دا فرمان ہے ایک دوسرے کو تحفہ دے کے پیار اضافہ ہوتا ہے، گل نہیں سمجھے، ایک دوسرے کو تحفہ
تحفہ دیں گے تو محبت اضافہ ہوتا ہے لہذا ہے اونٹ حضرت نے توحفے طور پہ دے دیتا آپ فرمانے میں اللہ کی بار میں شکر ادا کیتا کہ ربا اے او جے محبوب دیتا ہی انہی مثالی کوئی دنیا میں سبحان اللہ یہ اللہ فرما رہا ہے وما صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے دے اندر تشریف فرما لے ایک قبیلے کا بندہ آیا انہیں جدوں بھی مکے آنے کے لوگوں نے کہنا اس قبیلے سے نہ جائیں اس بازار سے نہ جائیں ادھر جادوگر ہے ادھر سحر ہے جنہوں قطرہ اپنا کر لیتا ہے وہ کہتا میں مارا جا تاجر سا وپاری سا بس مال لے آنا مکے بیچ کے واپس چلے جانا کہتا میں 2 اونٹ لے کے آیا مکے انہوں کا سودا میرا ہو گیا ابو جہل کا جدو سودا ہو گیا طے ہو گیا ابو جہل نے نکیل پکڑ لی ڈوری پکڑ لی کہتا میں سرکار لے لے اج اسی بھی کہتے ہیں سودا لے لے تو کل یار دے دیا گا یہ کہنے لگا پیسے سمجھ آ رہی تو بولو نا پیسے کل لے لے تو ٹر گیا جا کے فوٹ پاس دے بازار اس گلی کے سلام کیتا گھر دور دراز کی واپس جا نہیں سکتا سی غریب سی سپاری کو نہیں سی رات گزاری سویرے آیا پوچھیا جب اس دیر لگا تیرا گھر کی جگہ فلاں گلی فلاں مکان سویرے آ کے دروازہ کھولا ہے جان واپس آیا کہ ہاں اللہ جی پیسے دے ہو گیا تو کل لے لے پھر واپس کر گیا رات پھر گزاری دوسرے دن پھر آیا جب بوا کھڑکھڑایا ابو جہل بارہ کہتے پیسے دیتا پھر کل لے لے کہتا یار خیال کر میں 2 راتاں بازار وچ گزار دتیاں نے گلی وچ گزار دتیاں نے ایتھے میرا رشتہ دار کوئی نہیں ایتھے میرا سنگی ساتھی کوئی نہیں رہندا مہربانی کر مینوں پیسے مینوں واپس جاواں چودھری سی مکے دا نمبردار سی وڈیرا سی کہ جا چلا جا پیسے نہ دیے او بھائی واپس ہو گیا کسے تو پوچھا یار تجھے سردار کتے ملتے نے چودھری کے نمبردار کتے ملتے نے انہوں کہ او سامنے کعبے کے نالے گروہ بیٹھا ہے ٹولی بیٹھی ہے ابو سفیان بیٹھا سی عتبہ تے شیبہ بیٹھے سی ابو لہب بیٹھے سی کہنے او مکے دے سردار بیٹھے نے جا انہاں کو پہنچ جا جب وہ بیان ہوتے نے کہتا یار میں بندے نے سودا کر لیا ہے اور میں اونٹ دے دیتے نے انہیں میں کل کہہ سکتے پیسے نہیں میں سویرے آئے نہیں ملے پھر کل کہتا میں کل لے کر آئے جڑے کے واپس کر دیتا ہے تے عتبہ کہنے لگا کہڑا بندہ ہے تو پیسے نہیں دے رہا مینوں دس میں تو نہیں لے کے نہیں آندا جدوں کہندا جی ابو جہل نمبردار نے چودھری ہے تو بڑا بڑا کھڑپین ہے وہ تو پیسے لینا بڑے اوکھی جی گل ہے جب عتبہ نے اتنی گل کی تو شیبہ کہتا جب واپس ہونا شیبہ کہتا جب میں دساں او ایک سامنے ایسی بیٹھی اللہ کو مذاق کر دیا توجہ ہے مذاق کر دیا سی جب وہ سامنے بیٹھے نے وہ تیرے پیسے لے کے دلوا سکتے ہیں ورنہ ہو تیرے پیسے کو نہیں دلوا سکتے آؤ مسلمان بھائی توجہ تو مقام میرے تیرے نبی محمد رسول اللہ کہہ سکتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجمل والی کملی اوڑ کے کعبے دار دیر لا کے اللہ نے ہم کو سنا کرتے پہلے وظیفہ پڑھتے پہلے اور تاجر تے بخاری پیچھے آ کے بیٹھ گیا انتظار کرن لگ گیا کیونکہ کسی بندے نال گل بات کرنی ہوے گفتگو کرنی ہوے ڈر لگتا ہے اگر میرا جملہ میں آ گیا انہوں غصہ نہ آ جائے لیکن انہیں پتہ نہیں کہ نال میں گفتگو کرنی ہے کہ کول میں آ گیا ان کا فرما رہا ہے بابا مسافر لگ لے پریشان بھی لگ لے کہتے دو جملے جو میری سماعتہ میں جائے میرا تھکیڑا بھی اتر گیا میری پریشانی بھی ختم ہو گئی ایک ہی ہوئی ہے جنہیں پہلے ہی کہہ دیتا ہے مسافر بھی ہے پریشان بھی ہے بیعت بن کے عرض کی تھی ہاں سونے لج پارا مسافر بھی ہیں پریشان بھی ہیں میرے تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بول عرض کردہ سونے لج پارا میں پتہ نہیں تساں کون ہو میں تہاڈا واقف کوئی نہیں
آقا نے فرمایا گئے، آقا علیہ السلام اندر تشریف لے کے گئے، کھجوراں لے کے آئے، دودھ لے کے آئے، شہد لے کے آئے، ان کھجوراں دیتیاں، شہد لے آیا، دودھ پلایا، جدوں دی تسلی ہو گئی 2 دن کا فاقے سے، جدوں کھانا شانا کھا کے فریش ہو گیا، مطمئن ہو گیا، میرے کریم نے آ کر فرمایا آ چلیے اگے میرے تے تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، تعالیٰ رو جا رہے ہیں، یہ تو دروازہ ہے نا ابو جہل کا، میرے کریم آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل مسرت بار کہتا کون؟ یہ تو دروازہ کھول کے انہیں دیکھے نا کہ میرے کریم آ کر نظر مبارک اٹھا کے پتہ کر گئے انہیں پیسے نہیں دے تو کی سمجھا؟ بس میرے آقا پاک کا اتنا فرمان سی، ابو جہل کے لذت آئی ہو گیا، پسینے آن لگ پہ، لگتا کمبڑ لگ گیا، اگتا حضور ہونے لے آتے دیتا، اور تو رتبہ نشیبہ نے بھی جب یسوس بھیجیا سی کہ جڑا بندہ بھیجیا ہے کہ تو نے کیس کا کی بنے گا، اور مولا رسول کیوں ڈیل کرتا ہے؟ بس ابو جہل دوڑ کے گیا، پیسے لے کے آیا، میرے کریم آقا کی بارگاہ پیش کیجئے، میرے آقا پاک نے فرمایا پکڑ کے کہنے فرمایا گن، میرے پیسے پورے نے، میرے کریم آقا نے فرمایا یار میری اجازت ہوئے تو میں واپس دور جانا آئے جملے نے غور نہیں کی تھی، میرے نبی پاک نے فرما رہے تھے یار تیری اجازت ہوئے تو میں واپس دور جانا، عرض کرتا سن جاؤں واپس جاؤں تو پہلے میں نے اپنا لوگوں سے غلام پڑھا دے دو، میں نے پڑھا دے واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اللہ نے قرآن میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو میرے محبوب کے در پہ اپنا آیا، میرے محبوب نے انہوں بھی عزت عطا فرمائی، میرے محبوب کے در پہ بیگانہ آیا، میرے محبوب نے انہوں بھی عزت عطا فرمائی، میرے محبوب کے در پہ ادنا آیا، انہوں بھی عزت میں نوازیا، میرے محبوب کے در پہ اعلیٰ آیا، انہوں بھی عظمت میں نوازیا، کیونکہ رب نے قرآن فرما دیتا سی اللہ ارسلناک، پھر ایک جملے ہیں میں نہیں کہ نبی کا ذکر تو مجھے باکمال رکھتا ہے، آخری جملہ تو بجب کرے گا نبی کا ذکر مجھے سارے بولو نبی کا ذکر مجھے باکمال رکھتا ہے، میرے حیرتوں پردے پردے دار رکھتا ہے، ہزار موت سے ٹکرا کر پھر بھی میں زندہ ہوں، کوئی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے، اس کے مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی رہے پھر بھی مدینے میں ہے، پھولوں میں ایسی خوشبو کہاں، ایسی خوشبو میرے نبی کے پسینے میں ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آمن رسول وما علینا الا البلاغ۔